کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ ہر روز ٹی وی کھولو تو مہنگائی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، سوشل میڈیا کھولو تو کرپشن کی بات ہوتی ہے، اگر کسی سے بات کرو تو ڈالر کی قیمت اور بے روزگاری کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ تمام پرابلمز اپنی جگہ بالکل حقیقی ہیں۔ لیکن اگر میں کہوں کہ ان تمام پرابلمز کی بنیاد کسی اور چیز میں چھپی ہے، ایک ایسی چیز جو دھیرے دھیرے ہماری سوسائٹی کو اندر سے بدل رہی ہے، اور یہ تبدیلی ہماری حکومت نے نہیں کی، نہ کسی ادارے نے، بلکہ اس تبدیلی کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اور شاید ہمیں اس کا احساس بھی نہیں۔ ہر سوسائٹی وقت کے ساتھ بدلتی ہے، پر ہر تبدیلی ترقی نہیں ہوتی۔ کچھ تبدیلی اچھی ہوتی ہے، کچھ تبدیلی ہمیں بہتر بناتی ہے، اور کچھ تبدیلیاں ہمیں دھیرے دھیرے اندر سے تباہ کر دیتی ہیں۔ آج پاکستان بھی ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے۔ ایک طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ٹیکنالوجی اور فری لانسنگ نے ہمیں دنیا کے ہر موڑ سے جوڑ دیا ہے، لیکن دوسری طرف ڈپریشن، انگزائٹی بھی بڑھ رہی ہے، اور فیملی ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ فیک لائف سٹائل عام ہو رہا ہے، اور لوگ پہلے سے زیادہ تنہا محسوس کر رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان بدل رہا ہے یا نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کس ڈائریکشن میں بدل رہا ہے۔ اگر ہم آج سے 10 سے 15 سال پہلے کا پاکستان یاد کریں تو زندگی کا اندازہ بالکل ہی مختلف تھا۔ محلوں میں بچے کرکٹ کھیلتے تھے، مہمان بن بلائے آ جاتے تھے، اور کوئی مائنڈ بھی نہیں کرتا تھا۔ ڈنر کے وقت پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھتی تھی اور گھنٹوں تک باتیں کرتی تھی۔ آج بھی لوگ ایک گھر میں ہی رہتے ہیں، لیکن اکثر ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر بھی ہر بندہ الگ دنیا میں گم ہوتا ہے۔ ہر کسی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، کوئی انسٹاگرام استعمال کر رہا ہے، کوئی ٹک ٹاک، کوئی یوٹیوب۔ فزیکل ڈسٹینس تو کم ہوا ہے، مگر ایموشنل ڈسٹینس پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ سوشل میڈیا بری چیز ہے۔ سوشل میڈیا نے ہزاروں پاکستانی فری لانسرز کو دنیا بھر کے کلائنٹس کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس نے چھوٹے بزنسز کو بڑھنے کا موقع دیا ہے، اور نالج ہر موبائل تک پہنچا دی ہے۔ پرابلم ٹیکنالوجی نہیں ہے، بلکہ پرابلم ٹیکنالوجی کا غلط استعمال ہے۔ آج ایک ایوریج انسان کچھ منٹ کے لیے فون اٹھاتا ہے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ ہر ریل، ہر شارٹ اس کے دماغ کو چھوٹا سا ریوارڈ دیتے ہیں، اور دھیرے دھیرے ہمارا دماغ اس انٹرٹینمنٹ کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ 2 گھنٹے کی مووی تو دیکھ سکتے ہیں، پر 30 منٹ کے لیے ایک کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ اسی سے ہمارا اگلا مسئلہ آتا ہے، ریڈنگ کلچر کا خاتمہ۔ ایک وقت تھا جب ریلوے اسٹیشن پر کتابیں بکتی تھی، ہر روز لوگوں کے گھر اخبار آتے تھے، اور لائبریریز جانا ایک نارمل عادت تھی۔ مگر آج لائبریریز سنسان ہیں، اور لوگوں کا فور یو پیج بھر چکا ہے۔ لیکن آج لائبریریز خاموش ہیں، لیکن فور یو پیج کبھی خالی نہیں ہے۔ اور جب ریڈنگ کم ہوتی ہے تو صرف نالج کم نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کی کریٹیکل تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے، سوچ کمزور ہوتی ہے، اور لوگ ہیڈ لائنز پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے فیک نیوز پھیلنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ کیونکہ جب ہم نے سوچنا بند کر دیا ہے تو ہمیں مینیپولیٹ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خاموش تبدیلی ہمارے لائف سٹائل میں آتی ہے۔ آج جب ہم سوشل میڈیا کھولتے ہیں تو ہر انسان کامیاب ہے، اس کا بزنس چل رہا ہے، وہ ورلڈ ٹور کر رہا ہے، اس کے پاس لگژری کارز ہیں، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ کیمرہ صرف وہ چیزیں دکھاتا ہے جو وہ دکھانا چاہتا ہے، ان آدمیوں کا قرض، ان کی ٹینشن اور اس طرح کی چیزیں نہیں دکھاتا۔ ہم دوسروں کی ہائی لائٹ ریل سے اپنی لائف کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی کمپیریزن سے ڈس سیٹسفیکشن پیدا ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی انجوائے کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے بس یہ فکر رہتی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ نیا فون لینا ضروری نہیں ہوتا، مگر لوگوں کو دکھانا ضروری ہے۔ برانڈڈ کپڑے پہننا ضرورت نہیں ہے، پر لوگوں کو شو آف کرنا مجبوری بن چکی ہے، اور دھیرے دھیرے لوگوں کو ان کے کریکٹر کے بجائے ان کی اپیرنس سے پہچانا جانا شروع ہو رہا ہے۔ پاپولیرٹی پرسنالٹی سے زیادہ امپورٹنٹ لگنے لگی ہے۔ یہیں سے سوسائٹی کا بیلنس بگڑنا شروع ہوتا ہے، اور جب سوسائٹی بگڑتی ہے تو گھر کا ماحول بھی بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، مگر آج جب بچہ روتا ہے اس کے ہاتھ میں موبائل فون دے دو، وہ خاموش ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بچے صرف انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ انٹینشن بھی مانگتے ہیں۔ انہیں صرف کارٹونز نہیں بلکہ اپنے والدین کا وقت بھی چاہیے۔ اگر بچپن سکرین کے ساتھ گزرے تو جوانی میں کمیونیکیشن کس سے سیکھیں؟ اس لیے آج بہت سے گھروں میں لوگ ایک دوسرے سے کم بلکہ موبائل فون سے زیادہ باتیں کرتے ہیں، اور جب کمیونیکیشن کم ہو تو فاصلے بھی بڑھ جاتے ہیں، لونلی نیس بڑھتی ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ اتنی زیادہ فیسلٹیز موجود ہونے کے بعد بھی لوگ پریشانی کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ اور جب کمیونیکیشن کم ہوتی ہے تو رشتوں میں صرف فاصلے نہیں بڑھتے، پوری سوسائٹی کا مزاج بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا اثر ہماری ایجوکیشن سسٹم پہ بھی پڑتا ہے۔ آج پاکستان میں ہر سال لاکھوں اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہوتے ہیں، بھرپور لوگوں کے پاس ڈگریز ہیں، پر جب وہ جاب کے لیے اپلائی کرنے جاتے ہیں تو امپلائرز کا ایک ہی شکایت ہوتی ہے،
ان کے پاس سکلز نہیں ہیں۔ ہمارا سسٹم اکثر اسٹوڈنٹس کو ایگزام پاس کرنا تو سکھا دیتا ہے، لیکن زندگی کے مسئلے سالو کرنا نہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے ٹیلنٹڈ گریجویٹس انٹرویو روم تک تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ پریکٹیکل لائف میں بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں۔ دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آٹومیشن اور ڈیجیٹل اکنامی کی طرف بہت تیزی سے جا رہا ہے۔ جو سکلز آج ڈیمانڈ میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں وہ ڈیمانڈ میں نہ رہیں۔ جو سکلز آج ڈیمانڈ میں ہیں، ہو سکتا ہے اگلے 5 سالوں میں ان کی جگہ نئی سکلز لے لیں۔ اگر لرننگ صرف ڈگریز تک محدود رہی تو کمپٹیشن میں ٹکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن صرف ایجوکیشن پرابلم نہیں ہے۔ آج کل ایک نیا ٹرینڈ بہت تیزی سے یوتھ کو متاثر کر رہا ہے، اور وہ ہے انسٹنٹ سکسیس کا نشہ۔ اگر سوشل میڈیا کھولیں تو ہر دوسری ویڈیو یہی وعدہ کرتی نظر آتی ہے کہ 30 دن میں ملینئر بن جاؤ، موبائل سے لاکھوں کماؤ، بغیر انویسٹمنٹ کے پیسے کماؤ۔ ایسی ویڈیوز دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ محنت کا دور ختم ہو چکا ہے اور شارٹ کٹس کا دور آ گیا ہے، جبکہ ریئلٹی اس سے بالکل مختلف ہے۔ تو اس کی وجہ سے فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے اور بہت سے لوگ سکیمز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سکسیس کنسسٹنسی، ڈسپلن اور وقت مانگتا ہے۔ دنیا کے کامیاب ترین لوگ، بزنس مین، فری لانسرز، ایتھلیٹس ایک ہی رات میں سکسیسفل نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ اسی پریشر کی وجہ سے ہماری مینٹل ہیلتھ پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ آج کل ہر دوسرا انسان کسی نہ کسی مینٹل ڈیزیز کا شکار ہو چکا ہے، اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مینٹل ہیلتھ کو سیریس نہیں لیا جاتا۔ لوگ مدد لینے سے گریز کرتے ہیں تاکہ انہیں کمزور نہ سمجھا جائے۔ لیکن جس طرح بخار کا علاج ضروری ہے، اسی طرح مینٹل ڈس آرڈرز کا علاج بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس سب پریشر اور فرسٹریشن کی وجہ سے ہماری یوتھ نشوں میں ملوث ہو رہی ہے۔ شروع میں صرف کیوریوسٹی ہوتی ہے، پھر دوستوں کا پریشر اور اس کے بعد ایڈکشن۔ لیکن نشہ صرف انسان کو تباہ نہیں کرتا، وہ اس کے کریئر، اس کا گھر اور اس کے فیوچر سب کو تباہ کر دیتا ہے۔ کسی بھی سوسائٹی کا اصل ایسٹ اس کی بلڈنگز، اس کی روڈ اور اس کا انفراسٹرکچر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اصل ایسٹ اس کی یوتھ ہوتی ہے۔ لیکن چیلنج صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتا۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کچھ ایسی عادتیں جنہیں ہم نارمل بنا چکے ہیں، جیسے ٹریفک سگنل توڑ دینا، چھوٹی سی رشوت دے کے کام کروانا یا فیک ڈاکومنٹ بنانا اور وغیرہ وغیرہ۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ سسٹم خراب ہے، مگر ہم اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ سسٹم کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، یہ سسٹم ہم سب سے ہی مل کر بنا ہے۔ اور اگر ہر بندہ اپنے لیول پر ایمانداری اختیار کرنا شروع کر دے تو بہت ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ اور پھر ایک اور ٹرینڈ جو آج کل بہت عام ہو چکا ہے، کنزیومرزم۔ ہمیں ہر وقت یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے وہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں نیا فون چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، نئے کپڑے چاہیے، برانڈڈ چیزیں چاہیے، نیا ٹرینڈ فالو کرنا ہے۔ مسئلہ شاپنگ کرنا بالکل نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ضرورت اور خواہشات میں فرق کرنا بھول گئے ہیں۔ کچھ لوگ صرف دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد قرضوں اور فائنینشیل سٹریس میں دب جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیلنج بھی سامنے آتا ہے، برین ڈرین۔ ہر سال پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں ٹیلنٹڈ لوگ جیسے ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی پروفیشنلز وغیرہ وغیرہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ بہتر اپرچونٹیز کے لیے، کچھ ریسرچ کے لیے اور کچھ فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے۔ یہ صرف اکانومی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹیلنٹ کا مسئلہ ہے۔ مگر اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹڈ لوگ ختم ہو چکے ہیں۔ اسی پاکستان میں ینگ انٹرپرینورز اپنے نئے اسٹارٹ اپس کھول رہے ہیں، فری لانسرز دنیا بھر سے انکم جنریٹ کر کے پاکستان میں لا رہے ہیں۔ اسی پاکستان میں ٹیچرز، ڈاکٹرز، والنٹیئرز، سوشل ورک بغیر کسی سہولت کے لوگوں کی زندگی آسان کر رہے ہیں۔ یعنی پاکستان میں مسئلہ اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اچھی مثالیں ہمیں کم نظر آتی ہیں اور بری خبریں زیادہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی پاکستانی سوسائٹی ختم ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں۔ میرا جواب یہ ہے کہ پاکستانی سوسائٹی ختم نہیں ہو رہی، بس پاکستان ایک ٹینشن سے گزر رہا ہے۔ ہر جنریشن اپنے چیلنجز کے ساتھ آتی ہے۔ ہماری جنریشن کا چیلنج ٹیکنالوجی نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح استعمال ہے۔ پیسہ نہیں، پیسے کی پرائیورٹیز ہیں۔ سوشل میڈیا نہیں، سوشل میڈیا کے اثر ہے۔ اور سب سے بڑی بات، سوسائٹی کو صرف حکومت نہیں بدل سکتی۔ سوسائٹی تب تک نہیں بدلتی جب تک عام لوگ اپنی عادتیں نہ بدلیں، جب ماں باپ اپنے بچوں کو وقت دیں، جب ٹیچر صرف سلیبس نہیں بلکہ کریکٹر سکھائیں، جب ہم فیک نیوز کو چھوڑ کر اسے ویریفائی کریں، اور جب ہم دوسرے لوگوں کو بدلنے کے بجائے خود کو بدلنا شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت اس کی زمینیں نہیں، اس کی بلڈنگز نہیں اور اس کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، بلکہ اس کے لوگ ہیں۔ اور جب لوگ بدل جائیں تو طریقے خود ہی بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔